اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مسائل بہشتی زیور، صفحہ نمبر ہے 219 219۔ ہماری بات چل رہی تھی، اب ہے 28 نمبر باب، بیع باطل، فاسد اور مکروہ کا بیان۔ بعض صورتوں میں سودا شریعت کی نگاہ میں بالکل ہوتا ہی نہیں، کنڈم ہوتا ہے، کرنے کے باوجود نہیں ہوا، اس کو باطل کہتے ہیں۔ اور کبھی ہو تو جاتا ہے لیکن اس میں خرابی آتی ہے، اس کو توڑنا ضروری ہوتا ہے، اس کو فاسد کہتے ہیں۔ اور بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ خرابی ایسی تو نہیں آتی کہ توڑنا ضروری ہو، لیکن گناہ بیچ میں آ جاتا ہے، اور گناہ بھی چھوٹا نہیں، بڑا گناہ بیچ میں آ جاتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں بیع یعنی سودے کی کیا تعریف ہے، اس کے بعد پھر ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہاں پر کیا خرابی آ رہی ہے، کہ جس کی وجہ سے سودا ہوا ہی نہیں یا ہوا ہے لیکن خراب ہو گیا ہے۔ تو سب سے پہلے بیع کی تعریف یعنی سودے کی تعریف، باہمی رضامندی سے ایک مال کا دوسرے مال سے تبادلہ کرنا۔ باہمی رضامندی سے، زبردستی نہیں، باہمی رضامندی سے ایک مال کا دوسرے مال سے تبادلہ کرنا، اس کو بیع کہتے ہیں، سودا کہتے ہیں۔ دونوں طرف ہمیں پتہ لگا کہ مال ہونا چاہیے، دونوں طرف مال ہونا چاہیے۔ مال کسے کہتے ہیں؟ مال اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہے، طبیعت مائل ہوتی ہے، اور اسے ضرورت کے وقت کے لیے اس کی ذخیرہ اندوزی کی جا سکے۔ ہم اس کو سٹور کر کے رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کام آئے گا۔ یہ جیسے گھر کا سودا سلف لاتے ہیں لوگ، ہفتے بھر کے لیے لے آئیں، مہینے بھر کے لیے لے آئیں، تو ہم مہینے بھر کے لیے اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اور سبزی وغیرہ ہو، ایک دو دن کے لیے لائے ہیں، گوشت وغیرہ ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جس سے ہم سٹور کر کے رکھتے ہیں۔ ایسے ہی پھینک نہیں دیتے کہ پھینکا ہوا ہے پھینکو، دفع کرو، یہ ہمیں نہیں چاہیے، بیکار ہے، ایسے نہیں سمجھتے۔ تو مال اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہو اور ضرورت کے وقت کے لیے اس کی ذخیرہ اندوزی کی جا سکے۔ کبھی تو کوئی شے تمام انسانوں کے نزدیک مال ہوتی ہے، مثلا گندم، اور کبھی صرف بعض لوگوں کے نزدیک مال ہوتی ہے، جیسے شراب۔ شراب مسلمانوں کے نزدیک مال نہیں ہے، مسلمانوں کو اس میں کوئی رغبت نہیں ہوتی، ہاں جو کافر ہیں ان کو رغبت ہوتی ہے۔ تو یہ اس میں انسانوں کی بات ہے کہ بعض انسانوں کو رغبت ہوتی ہو اور بعض کو نہ ہوتی ہو۔ اب ہے ایک اور ضابطہ اس میں، مال کے ساتھ نا اسلام میں ایک اور قید لگتی ہے، اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں عربی زبان میں مال متقوم اور غیر متقوم۔ متقوم غیر متقوم مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ مال کی تعریف ہم نے اوپر پڑھ لی کہ جس کی طرف طبیعت ہو، سارے انسانوں کی طبیعت کا میلان ہوتا ہو یا بعض انسانوں کی طبیعت کا میلان ہوتا ہو، اسے مال تو کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ایسی شے ہو کہ شریعت اسلامیہ میں اس سے نفع اٹھانا مباح ہو، منع نہ ہو، منع نہیں کیا ہمیں اسلام نے اس چیز سے فائدہ اٹھانا، تو ایسی چیز کو مال متقوم کہتے ہیں۔ ایسے مال کو مال متقوم کہتے ہیں، اسلام نے ہمیں اس سے استعمال کرنے سے منع نہیں کیا۔ اور اگر ایسی شے ہے کہ شریعت اسلامیہ میں اس سے فائدہ اٹھانا، نفع اٹھانا مباح نہ ہو، منع ہو، تو اس مال کو مال غیر متقوم کہتے ہیں، مال غیر متقوم کہتے ہیں۔ مثلا شراب مال ہے، شراب مال اس لیے ہے کہ دنیا میں بعض انسانوں کو، کافروں کو ہی صحیح، ان کو رغبت ہوتی ہے اس کی طرف، اور اس کو جمع کر کے رکھنے کی ان کو طبیعت ہوتی ہے، لیکن ہمیں اسلام نے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے ہم اس کو یہ تو کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ مال ہے، لیکن مال غیر متقوم ہے کہ ہمارے اسلام نے، ہمارے مذہب نے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ البتہ یہ ایک پوائنٹ کی بات ہے کہ کوئی چیز مال اسی وقت بنتی ہے کہ جب کوئی آسمانی دین والے لوگ اس کو مال، ان کی طبیعت کا میلان ہوتا ہو، کسی آسمانی دین والے لوگوں کی طبیعت کا میلان ہوتا ہو۔ کوئی ایسے لوگ ہوں کہ ان کے پاس آسمانی دین کوئی نہیں ہے ان کے پاس، وہ جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا والے ہو گئے اور دوسرے لوگ ہو گئے، وہ کسی بھی چیز کو مال سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، ہم اس کو سٹور کر کے رکھتے ہیں، ہمیں بہت اچھی لگتی ہے۔
تو ان کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، حالانکہ ان کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، اعتبار ان کا ہوگا کہ جو کسی آسمانی دین پر ہونے کے دعوے دار ہیں، پھر چاہے انہوں نے غلطیاں کر دی ہیں، جو بھی کر لیا، لیکن آسمانی دین پر ہونے کے دعوے دار ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں یہ جائز ہے، جیسے عیسائی لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شراب ہمارے مذہب میں جائز ہے، اس کو وہ مال سمجھتے ہیں، تو ہمارے اسلام نے اجازت نہیں دی، تو ہم اس کو مال غیر متقوم کہیں گے، متقوم نہیں کہیں گے۔ لیکن چونکہ شریعت اسلامیہ میں اس سے یعنی شراب سے نفع اٹھانا جائز نہیں، اس لیے وہ مال غیر متقوم ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے مال کی بھی تعریف آ گئی، اور مال متقوم اور غیر متقوم کی تعریف بھی آ گئی۔ تو اب ہم بے باطل کو دیکھتے ہیں۔ پہلے خلاصہ کے طور پر ایک بات یہ سمجھ لیں، اسلام کا حکم یہ ہے ایک مسلمان کو کہ جب وہ کوئی چیز خریدنے جائے یا وہ کوئی چیز بیچ رہا ہو یعنی تبادلہ کر رہا ہو، تو اس کو دونوں شرطیں پوری کرنی ضروری ہیں۔ کون کون سی دو شرطیں؟ ایک یہ کہ مال ہونا چاہیے، یعنی اس کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہو، بیکار چیز نہ ہو۔ مثلا یوں سمجھیے کہ کوئی مٹی کا ڈھیلا ہی اٹھا کے بیچنا شروع کر دے، ایک ڈھیلا اٹھا کے یہ چیز، بھئی یہ کون اسٹور کر کے رکھتا ہے؟ تو مال ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ بھی اسلام نے دی ہے کہ مال متقوم ہو۔ متقوم کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نفع اٹھانا اسلام نے حلال بھی کیا ہو، منع نہ کیا ہو۔ تو کوئی گندی چیز اٹھا کے بیچنا شروع کر دے، گندی سے مراد ہے کوئی ایسی نجاست والی چیز، کوئی ایسی چیز کہ اس کو استعمال کرنے کے کوئی بھی کہیں پر بھی اسلام نے اجازت نہیں دی، تو اس چیز کو بھی پھر استعمال کرنا جب جائز نہیں ہے اور لوگوں کی طبیعت کا میلان بھی نہیں ہوتا، تو ایسے سودے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ تو اب ہم اس ضابطے کے مطابق دیکھتے ہیں، بیع باطل یہ وہ بیع ہوتی ہے، جو سودا ہوتا ہے جو اپنی اصل ذات کے اعتبار سے صحیح نہ ہو، ذات کے اعتبار سے ہی صحیح نہ ہو، یعنی شرع میں بالکل لغو اور غیر معتبر ہو۔ سودا کیا بھی لیکن سودے کو شریعت نے مانا ہی نہیں، اسے کہا یہ سودا ہوا ہی نہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جنہوں نے پھر سودا کیا ہے، خریدنے والا جس نے خریدا ہے وہ اس شے کا مالک نہیں ہوتا، وہ شے اب تک بیچنے والے کی ملک میں رہے گی، اور اس لیے خریدنے والے کو نہ تو پھر اس چیز کا کھانا یا استعمال کرنا جائز ہے، نہ کسی کو دینا جائز ہے، اور نہ ہی کسی طرح اپنے کسی کام میں لانا درست ہے۔ وہ ایسے بنے گی کہ جیسے اس نے کسی کی چیز کوئی اٹھا کے لے آیا ہے۔ تو کسی کی کوئی چیز اٹھا لائیں ہم، تو ہمارے لیے اس کو کسی طرح بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پہ ہوتا ہے، کس بنیاد پر یہ ہوتی ہیں۔ بیع باطل کی مندرجہ ذیل وجوہ ہیں۔ نمبر 1، عدم رضامندی۔ مثلا فریقین خرید و فروخت تو کریں لیکن ساتھ میں یہ کہہ دیں کہ ہم ویسے ہی جھوٹ موٹ بیع کر رہے ہیں یا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر پہلے سے جھوٹ موٹ کرنے کو طے کر لیا ہو، پھر لوگوں کے سامنے سودا کر لیا، تو حکم کے اعتبار سے یہ سودا باطل ہے، کیونکہ اس میں خریدار کو کوئی ملکیت حاصل نہیں ہوتی۔ وہ کوئی بھی وجہ ہے، وہ ڈرامہ کر رہے ہیں، انہوں نے آپس میں کوئی بھی وجہ سے طے کیا ہم پبلک کے سامنے ایسے کریں گے کہ میں نے گویا کہ یہ چیز تمہیں بیچ دی اور تم نے خرید لی، پہلے یہ طے کر لیا اور پھر پبلک کے سامنے انہوں نے ڈرامہ کیا اور کہا کہ جی یہ میں نے تمہیں بیچی، دوسرے نے کہا میں نے خریدی، تو وہ اٹھا کے لے گیا چیز۔ اب جب چیز اٹھا کے لے گیا تو وہ نہ آگے دے سکتا ہے، نہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، نہ کچھ اس کے اندر کوئی اور تصرف کر سکتا ہے کہ یہ تم نے بیع باطل کی ہے۔ بیع باطل کیسے کی ہے کہ آپس میں لینے دینے کا تبادلے کی نیت تھی ہی نہیں، یہ تبادلی تبادلہ اوپری تو کیا ہے، کوئی اندر سے تمہاری نیت نہیں تھی، تو نیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ سودا ہوا ہی نہیں۔ نمبر 2، عدم مالیت، جیسے مردار کی بیع، کیونکہ مردار کسی کے نزدیک بھی مال نہیں ہے۔ عدم مالیت، یہ ہم نے مال ہونے کا ضابطہ پیچھے پڑھا نا، کہ کسی کا میلان تو ہوتا ہو، تو مردار کتا مر گیا سڑک پہ پڑا ہوا ہے، کسی کی طبیعت کا میلان اس کی طرف نہیں ہوتا کہ یہ اٹھا کے رکھ لوں، یہ بڑی قیمتی چیز پڑی ہوئی ہے، تو وہ سڑک کے اوپر پڑی ہوئی ہے، بلی مری پڑی ہوئی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کہے کہ میں اس کو بیچنا شروع کر دیتا ہوں، تو کسی دین سماوی آسمانی دین والوں کے ہاں، کسی بھی آسمانی دین والوں کے ہاں یہ مال نہیں ہے۔ جب مال نہیں ہے تو اس کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ عدم وجود،
عدم وجود کا مطلب کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے، جیسے درختوں پر پھل پھول کچھ نہ لگا ہو اس کی بے کرنا۔ ابھی سے سودا کر رہے ہیں کہ جی گرمی میں جو آم آئے گا نا، وہ اس باغ کا سارا آم ہم نے تم سے خریدا، یہ لو یہ 1,00,000 روپے لے لو، ہم نے تم سے سارا آم خریدا۔ تو بھائی آم تو ابھی آیا ہی نہیں، دور دور تک آم کا تو کوئی وقت ہی نہیں آیا، ابھی ہم خرید رہے ہیں اس چیز کا، اس چیز کو خرید رہے ہیں جس کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو وجود ہی نہیں ہے، ایسی چیز کو خریدیں گے تو وہ بکے گی نہیں۔ یہ ان چیزوں کا ذکر ہے کہ یہ خالی یہ خیالی چیزیں نہیں ہیں، ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ یہ جیسے درختوں کے پھل کی بات ہے، یہ جہاں پہ باغات ہوتے ہیں، کھیتیاں ہوتی ہیں، ان علاقوں میں تو ایسی چیزیں بکثرت رواج میں ہوتی ہیں کہ وہ 220 صفحہ نمبر 220، وہ جہاں پہ یعنی جہاں پہ باغات ہوتے ہیں وہاں پر ایسے سودے تو بکثرت ہو رہے ہوتے ہیں کہ ابھی وجود ہے ہی نہیں، اگلے سال کا سودا ہو رہا ہے۔ وجود کا غیر یقینی ہونا، کسی چیز کے وجود کا غیر یقینی ہونا، جیسے انڈے میں موجود چوزے کی بے، مشین پہ انڈے رکھے ہوئے نا یہ فارم، وہ کہ ابھی سے یعنی ابھی بکے ہی نہیں، چوزے آئے نہیں ہیں باہر، پہلے ہی سودا ہو رہا ہے کہ بس ابھی 2 دن میں آ جائیں گے، ٹائم پورا ہو رہا ہے۔ تو بھائی 2 دن میں چوزے کے اندر سے انڈا نکلنا، انڈے میں سے چوزا نکلنا، یہ کوئی لازمی تو نہیں ہے کہ وہ ضرور نکلے گا اس انڈے میں سے۔ تو جس انڈے سے چوزا نکلنا لازمی نہیں ہے، اس کا اگر ہم آج سودا کریں گے تو اس کا سودا بھی باطل کہلائے گا۔ باطل کا مطلب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہوا ہی نہیں، بالکل غلط ہوا۔ 5ویں صورت ہے مال کا غیر متقوم ہونا۔ مال کا غیر متقوم ہونا، غیر متقوم کا مطلب ابھی ہم تھوڑے دیر پہلے پڑھ کر آئے ہیں اوپر ہی پچھلے صفحے میں کہ شریعت نے اس چیز سے کو استعمال کرنے کی اجازت بالکل نہیں دی۔ دنیا میں بعض لوگ تو اس کو مال سمجھتے ہیں، اس لیے شریعت نے اس کو مال تو مانا ہے، لیکن شریعت نے کہا ہے کہ اس مال کو برتنے اور استعمال کرنے کی تمہیں بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی جیسے شراب، تو شراب بھی ہے، خنزیر بھی ایسے ہی ہے کہ خنزیر کو بھی کافر لوگ تو مال سمجھتے ہیں، لیکن اسلام نے خنزیر کو استعمال کرنے کی بالکل اجازت نہیں دی۔ تو شراب اور خنزیر کو بے جب مسلمان یہ سودا کرے گا تو یہ مسلمان کے حق میں یہ سودا بالکل بے باطل ہوگی۔ نمبر 6، کسی چیز میں ملکیت کی صلاحیت نہ ہونا، کسی چیز میں ملکیت کی یعنی اس کے کسی کی ملکیت میں جانے کی صلاحیت نہ ہونا۔ مثلا آزاد آدمی ہے، آزاد آدمی ہے، کوئی بچہ ہے، عورت ہے، اس کو اٹھا کے کوئی آگے فروخت کر دے، تو یہ آزاد مسلمان ہے، تو یہ تو کسی قابل، یہ تو کبھی بھی خریدے بیچے جانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہ تو خریدا بیچا جا ہی نہیں سکتا، یہ تو اس کے اندر تو یہ کسی کی ملکیت میں آنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو اس کو اٹھا کے اگر کوئی بیچ بھی دے گا تو خریدنے والے کے پاس اس کی ملکیت کبھی بھی نہیں آ سکتی، اور یہ بے باطل کہلائے گی۔ کسی شے میں 7ویں چیز ہے کسی شے میں بائع یا عاقد کی ملکیت نہ ہونا۔ بائع یعنی بیچنے والا، یا عاقد یعنی کسی نے اپنا نمائندہ بنا کے کسی اور کو کہہ دیا تو تم فروخت کر دو، تو جو بھی فروخت کرنے والا ہے اس کی ملکیت نہ ہونا، بیچنے والے کی یا سودا کرنے والے کی ملکیت ہو ہی نہ بالکل بھی۔ جیسے مثلا غاصب غصب شدہ شے کو خود اپنے لیے فروخت کرے، وہ کسی نے کسی کی چیز اٹھا لی، چوری کر لی اور اس کے بعد آگے بیچ رہا ہے، تو بیچ رہا ہے تو یہ سودا جو ہم خرید رہے ہیں، مثلا اگر کسی چور سے ہم کوئی چیز خرید رہے ہیں تو یہ بے باطل ہے۔ باطل کا مطلب یہ کہ یہ سودا ہوا ہی نہیں، ہم خریدنے والے ہیں، خرید کر اگر ہم اس کو آگے کسی کو دیتے ہیں، فروخت کرتے ہیں یا بیچتے ہیں، یا ہم کسی کو گفٹ کر دیتے ہیں یا اپنے استعمال میں لاتے ہیں، تو وہ استعمال میں لانا بیچنا کسی طرح سے کوئی چیز جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چور کی اپنی ملکیتی چیز نہیں تھی، جب اپنی ملکیتی چیز نہیں تھی تو وہ تو اس نے بیچی بھی، تو بیچنا شریعت میں کنڈم ہوا، کل عدم ہوا۔ 8ویں صورت ہے عدم عاقد۔ عدم عاقد، عدم عاقد کا مطلب یہ ہے یعنی دو سودا کرنے والوں کا نہ ہونا، دو بندوں کا نہ ہونا، یا ان میں عقد کرنے کی اہلیت نہ ہونا۔ یہ یہ شرط اس وجہ سے ہے کہ اسلام میں یہ ضروری ہے کہ ایک ہی بندہ سودا کرنے والا ہو، ایک ہی بندہ یعنی بیچنے والا ہو، ایک ہی بندہ خریدنے والا ہو، یہ نہیں ہو سکتا، دو علیحدہ علیحدہ بندے ہوں گے۔
ایک ہی بیچنے والا ہے، ایک ہی خریدنے والا، یہ تو نہیں ہو سکتا. دو بندے علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے. تو جب دو بندے علیحدہ علیحدہ نہ ہی ہوں گے، ایک ہی بندہ خریدنے والا بن جائے گا اور ایک ہی بندہ بیچنے والا بن جائے گا، تو وہ پھر جائز نہیں ہوگا. اور وہاں پر بھی یا مثلا عقد کرنے کی اہلیت ہی نہیں ہے. آگے عقد کرنے کی اہلیت نہیں ہے، اس کی صورت بتاتے ہیں. مثلا ایک ہی شخص بائے اور خریدار دونوں کی نمائندگی کرے اور یوں کہہ دے فلاں کی یہ شے میں نے فلاں کے ہاتھ اتنے میں فروخت کر دی، خود ہی بول دیا. دونوں بندوں نے وکیل بنایا تھا نا. یہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج کل ہم پراپرٹی وغیرہ میں دیکھتے ہیں نا، یا اور دوسری چیزوں میں دیکھتے ہیں جہاں پہ یعنی لین دین ایسے چل رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر میں نے اس کے لیے بیچا، اس کے لیے خریدا، دونوں نے کہہ رکھا تھا کہ تم ہی کام کر دینا ہمارا. خریدار نے بھی کہہ رکھا ہے کہ کوئی اچھی چیز ملے تو تم میرے لیے خرید لینا، بیچنے والے نے بھی کہہ رکھا ہے کہ جب میری کسی چیز کے اچھے دام لگیں تو تم بیچ دینا. تو اس نے خود ہی بیٹھے بیٹھے دونوں طرف سے بن کے نا خرید بیچ لیا کہ میں نے مثلا زید کے لیے یہ چیز خریدی اور بکر سے خریدی. تو بکر سے خریدی، زید کے لیے خرید لی. کتنے پیسے؟ مثلا 1 کروڑ روپے میں یہ جگہ خرید لی. تو اب اس نے پھر بعد میں بکر کو بھی بتا دیا کہ میں نے تمہارے لیے خرید لی ہے جگہ، اور عمر کو بھی بتا دیا کہ میں نے تمہاری جگہ بیچ دی. تو دونوں کی جگہ کس نے بیچی، کس نے خریدی؟ تو کس نے بیچی، کس نے خریدی؟ تو وہ اسی بندے نے خریدی، اسی نے بیچی. تو یہ ایسا سودا باطل ہو گیا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہوگا. ایک ہی بندہ دونوں کام نہیں کر سکتا سودے کے اندر. اور اگر یوں کہے کہ فلاں کی یہ شے میں نے فلاں کے ہاتھ اتنے میں فروخت کی، یا اگر خود فروخت کرنے والا ہے اور خریدار کا نمائندہ ہے تو یوں کہے کہ میں نے اپنی یہ شے فلاں کے ہاتھ اتنے میں فروخت کی، یا خود اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے یوں کہے کہ میں نے یہ شے بیچی اور میں نے یہ شے اتنے میں خریدی وغیرہ، تو اس طرح سے یہ سودا درست نہیں ہوتا اور یہ بھی بیع باطل ہوتی ہے. اور آگے ہے کہ یا اہلیت نہ ہونے کی بات تھی اوپر، کہ مثلا سودا کرنے والا جو بیچنے آ رہا ہے، ہم جس سے کوئی چیز خرید رہے ہیں وہ دیوانہ مجنون ہے یا نہ سمجھ بچہ ہے جو اٹھا کے کوئی چیز بیچ رہا ہے اپنے گھر کی، تو اس سے اگر ہم خرید دیں گے، یا کوئی دیوانہ مجنون ہے کہ بالکل بیچارہ بیمار ہے، تو اس کو بالکل بھی کوئی سینس نہیں ہے، وہ کوئی چیز اٹھا کے لا رہا ہے، اپنے گھر کی اٹھا کے لا رہا ہے اور بیچ رہا ہے، ہم اس سے کوئی چیز خریدتے ہیں، تو یہ سودا بھی اسلام کی نگاہ میں باطل ہے. باطل کا مطلب نہ وہ چیز بکی، نہ ہم اس کو خرید سکے، نہ ہم اس کے مالک بنے. ہم اس کو اگر اس کے اندر کوئی تصرف کرتے ہیں تو وہ بالکل جائز نہیں ہوگا. آگے 9ویں صورت ہے بیع باطل کی، بیع کا حقیقتاً نفع سے خالی ہونا. حقیقتاً نفع سے خالی ہونا. جی بیع کا سوال آیا، بیع کا لفظی مطلب کیا ہے؟ بیع کا لفظی مطلب ہوتا ہے بیچنا. عربی زبان میں بیع کا مطلب ہوتا ہے بیچنا. تو اس کو سودا بھی کہہ سکتے ہیں ہم. سودے کا حقیقتاً نفع سے خالی ہونا، جیسے چاندی کی ایک ڈلی کو ہم وزن اور ہم وصف میں یکساں ایک ڈلی کے بدلے میں فروخت کرنا. مثلا آپ کے پاس ایک چاندی کی ڈلی ہے، میرے پاس ایک چاندی کی ڈلی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ 10 تولے چاندی کی اینٹ ہے، آپ کے پاس ہے، ایک میرے پاس ہے. اس کی شکل و صورت، کلر، وزن، کسی چیز میں کوئی فرق ہے دونوں کی؟ نہیں ہے. آپ کے پاس بھی وہی چیز ہے، میرے پاس بھی ویسی چیز ہے، پھر ہم تبادلہ کر رہے ہیں. بھائی اس تبادلے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ تبادلہ اس طرح سے کریں گے تو اسلام اس بیع کو بھی، اس تبادلے کو بھی بیع باطل کہتا ہے. یہ تبادلہ درست نہیں ہے. ہاں اگر وصف جدا جدا ہو تو پھر بیع جائز ہے. مثلا یوں کہہ لیجئے آپ کی چاندی کی ڈلی اس کلر کی ہے، یا چاندی کی ڈلی میں یہ فرق ہے، میری چاندی کی ڈلی میں یہ فرق ہے. کوئی فرق تو ہوگا تو جس کی بنیاد پر ہم سودا کر رہے ہیں، ورنہ نہیں ہوگا. 10ویں صورت ہے بیع باطل کی مبی، یعنی بیچی ہوئی شے کا نہ ہونا. جیسے مبی کا ذکر کیے بغیر یوں کہہ دے میں نے 1000 روپے میں تم سے سودا خریدا، یہ لو 100 1000 روپے دکاندار کو دیے اور کہا کہ لو میں نے تم سے، جیسے پرچون والے ہوتے ہیں نا، ان کو جا کے ہم کہہ دیں یہ لو یہ 1000 روپے کا میں نے تم سے سودا خریدا. بھائی کیا چیز خریدی؟ یہ 1000 روپے کس چیز کے بدلے میں؟ کچھ پتہ نہیں ہے کیا چیز ہے. میں وہ دکان پرچون والا دینا چاہے نہ چاہے، کوئی اور بات ہو نہ ہو، تو کوئی چیز کا جب ہم سودا کرتے ہوئے نہیں ذکر کر رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سودا کر لیا، ساتھ میں زبان سے کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم نے سودا کر لیا،
تو سودا کر لیا بھائی، کس چیز کا سودا کر لیا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ بے بھی درست نہیں ہوگی۔ مسئلہ، اب ہم ان کے جو اوپر ہمارے سامنے بہت ساری صورتیں آ گئیں، ضابطے آ گئے بے باطل کے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مسئلے دیکھتے ہیں۔ مسئلہ، آدمی کے بال اور ہڈی وغیرہ کسی چیز کا بیچنا ناجائز ہے اور باطل ہے۔ انسان کے بارے میں آیا تھا نا کہ انسان ملکیت میں نہیں آ سکتا، انسان بکنے والی چیز نہیں ہے، آزاد آدمی۔ تو انسان کے اعضاء جو ہے نا، وہ تو کسی اس کے بال ہڈی وغیرہ کسی چیز کا بیچنا ناجائز اور باطل ہے، اور ان چیزوں کو اپنے کام میں لانا بھی درست نہیں ہے۔ لہذا انسانی بالوں پر مشتمل وگ یا انسانی بالوں کے گنجے سر پر استعمال کے لیے یا کسی اور صورت میں ان کو خریدنا اور استعمال کرنا حرام ہے۔ انسانی بالوں کو تو خریدا بیچا نہیں جا سکتا، انسانی اعضاء کو تو لوگ خرید رہے ہوتے ہیں، ردی والے بھی بعض اوقات خرید رہے ہوتے ہیں، اور وگ بیچنے والے بھی بیچ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بیچنا بھی، ان کا تو خریدنے بکنے والی چیز نہیں ہے، اس کی بے بھی باطل ہے۔ اور ساتھ میں یہ مسئلہ بھی آ گیا کہ وگ اگر انسانی بالوں پر مشتمل ہوگی تو اس کو لگانا بھی حرام ہے۔ ہاں، اگر انسانی بالوں کی نہیں ہے تو کسی اور وہ دھاگے وغیرہ کی بنی ہوئی ہے، یا جانوروں کے، یعنی حلال جانوروں کے جیسے گھوڑے وغیرہ یا بکری وغیرہ کے، ان کی بنی ہوئی ہے تو جی، ہاں جی، پلاسٹک کی بنی ہوئی ہو تو اس کو لگانے کا مسئلہ علیحدہ ہے کہ اس میں وہ اپنے مقام پہ تفصیل آ جائے گی کہ خاص کسی کو دھوکہ دینا مقصود نہیں ہے تو پھر تو اس کو لگانا جائز ہوتا ہے۔ اگر خاص کسی کو دھوکہ دینا مقصود ہے تو پھر جائز نہیں ہوتا۔ خاص دھوکہ دینے سے مراد یہ، مثلا ایک عورت فرض کیجئے اس کے سر پہ بال نہیں ہے بالکل بھی، اور اس کا یعنی اس کو کوئی رشتہ دیکھنے والے آ رہے ہیں تو ان کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ وگ لگا لی اس نے، تو اگر اس نے وگ لگا لی تو اس کے بعد رشتہ دیکھنے والوں نے پسند کر لیا، بعد میں جب انہیں پتہ لگے گا کہ اس عورت کے سر پہ تو بالکل بال ہی نہیں تھے، یہ تو وگ کی وجہ سے، تو یہ سمجھیے کہ خاص اس بندے کو، اس کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ اور باقی جیسے راستہ چلتے میں یا کسی نے خاندان میں اگر کسی عورت کے بال ختم ہو گئے ہیں، اس نے وگ لگا لی مثلا، اور انسانی بالوں پر مشتمل نہیں ہے یا خنزیر وغیرہ کے بالوں پر مشتمل نہیں ہے، پلاسٹک کے بال ہیں یا گائے بکری وغیرہ کے بال ہیں، ان کے اگر لگا لیے تو ہم اس پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی خاص بندے کو دھوکہ دے رہی ہے، کسی کو خاص کو دھوکہ نہیں دے رہی، تو وہ لگاتی ہے تو گنجائش بھی ہے کسی درجے میں۔ مسئلہ، خون کی بہ جائز نہیں، خون کی بہ جائز نہیں، خواہ انسان کا ہو یا کسی جانور کا ہو، وہ مال نہیں ہے نا، خون کی طرف انسان کی طبیعت کا میلان نہیں آتا کہ میں اس کو سٹور کر کے رکھوں۔ لیکن اگر کسی مریض کی ہلاکت کا خطرہ ہو اور خون بلا قیمت نہ ملتا ہو، کوئی بندہ دینے کو تیار نہیں ہے، دینے والا کہتا ہے میں تو پیسے لوں گا پھر ہی دوں گا، تو ایسی حالت میں مریض کے لیے قیمت دے کر خون حاصل کرنا جائز ہے، مگر خون دینے والے کے لیے اس کی قیمت دینا درست نہیں، اس کے حق میں وہ بالکل ناجائز اور حرام ہی رہے گی۔ وہ یوں سمجھیے کہ جان بچانے کے چیز کو دینی پڑی، تو ایسی صورت میں رشوت کا گناہ نہیں ہوتا، مریض کو رشوت دینے کا گناہ نہیں ہوتا، لینے والے کو رشوت کا پورا پورا گناہ ہوتا ہے۔ مسئلہ، کوئی مرغی یا بکری یا گائے وغیرہ مر گئی تو اس کی بے حرام اور باطل ہے۔ یہ جانور مر جاتے ہیں نا، گائے وغیرہ مر جاتی ہے تو مرے ہوئے جانوروں کو بھی فروخت کر دیا جاتا ہے، تو اس کو وہ بے حرام اور باطل ہے۔ بلکہ اس مردہ چیز کو کسی کافر کو کھانے کے لیے دینا بھی جائز نہیں، اس کی کھال اتروا کر اور دباغت دے لینے کے بعد اس کھال کو بیچنا اور اپنے کام میں لانا جائز ہے۔ دباغت کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ جو اس کو کرتے ہیں نا کہ محفوظ کر لیتے ہیں، پہلے کھال اتار لیں اور پھر اس کو پروسیس کر کے، یعنی کھال اب خراب نہیں ہو سکتی، کوٹ وغیرہ بنانے کے قابل ہو گئی ہے، تو وہ والی صورت اگر آپ بنا لیتے ہیں تو پھر اس کو صرف کھال کو استعمال میں لا سکتے ہیں، باقی اس کا کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ مسئلہ، جانور کے تھن میں جو دودھ بھرا ہوا ہے، دوہنے سے پہلے اس کا بیچنا باطل ہے، پہلے دوہ لے پھر بیچے۔ کوئی جانور ہے، وہ اس کا دودھ پہلے ہی خرید لیا، بھائی یہ لو 1000 روپے، اس گائے کے اندر سے جتنا دودھ نکلے گا نا ابھی وہ سارا میرا، پھر بالٹی میں بھر لیتا ہوں، اب جتنا بھی نکلے، چاہے 10 لیٹر نکلے، چاہے 5 لیٹر نکلے، چاہے جتنا بھی، تو کچھ نکلے گا یا نہیں نکلے گا، یہ بے باطل ہے۔ جب تک چیز سامنے نہ آ جائے، تب تک دودھ سامنے نہ آ جائے، اس وقت تک دودھ کو نہیں بیچ سکتے۔ مسئلہ، بھیڑ دمبا وغیرہ کے بال جب تک کاٹ نہ لے
بالوں کا بیچنا ناجائز ہے اور باطل ہے، کیونکہ کٹنے سے پہلے ان بالوں کی حیثیت جانور کے محض وصف کی ہے، اس لیے وہ فی ذاتی ہی غیر متقوم ہیں، فی ذاتی ہی غیر متقوم ہیں۔ استعمال کرنے کی جب یعنی کیا کہتے ہیں، شریعت نے جب تک جانور کے ساتھ جڑے ہوئے بال ہیں نا، تو جانور کے ساتھ جڑے ہوئے بال ہیں، تو اس وقت تک ان کو استعمال کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ ہاں کاٹ لیں، کاٹ کر ہم استعمال کر سکتے ہیں، تو کاٹ کر استعمال کر لیں گے تو پھر اس وقت تک، پھر اس وقت اس کی وہ جانور کا جز نہیں رہا، اب علیحدہ ہو گیا، تو علیحدہ ہونے کی بنیاد پر وہ مال وغیرہ بن گیا، تو اس وقت اس کے استعمال کی اجازت ہوگی۔ مسئلہ، بچوں کے کھیل کے لیے مٹی یا پلاسٹک یا کسی بھی چیز کی بنی ہوئی گڑیا اور مورتیاں خریدے تو یہ بیع باطل ہے۔ اگر کسی نے رکھی ہوئی، دکاندار نے رکھی ہوئی ہے، وہ بیچتا ہے، تو اس کے لیے بھی وہ پیسے حرام ہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ خرید کے لے آئے کوئی، تو دینے بھی والے کے لیے بھی پیسے حرام ہیں، بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور استعمال کے لیے، کہ بچوں کے کھیلنے کے لیے استعمال کرنے کے حوالے سے، شریعت کے نزدیک ان کھلونوں کی کچھ قیمت نہیں، لہذا اس کے کچھ دام نہ دلائے جائیں گے، اگر کوئی توڑ دے تو کچھ تاوان بھی نہ دینا پڑے گا۔ ایسے کھلونوں کا بنانا بھی حرام ہے، کھلونوں کا بنانا بھی حرام ہے، اور بچوں کو کھیلنے کے لیے لے کے دینا بھی حرام ہے۔ یہاں پہ بات مکمل ہو گئی ہے، تو اگلے سبق کا ٹائم ہو گیا۔ السلام علیکم۔ جی آپ کی آواز کٹ گئی۔